میں اس وقت گھر میں اکیلی بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے فریج کھول کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ سبزیاں بالکل ختم ہیں۔ تیل بھی میں کل منگوانا بھول گئی تھی اور شوہر آج حیدرآباد کے لیے نکل گئے تھے۔ اب مجھے شدید پریشانی لاحق ہو گئی کیونکہ میں کبھی مارکیٹ جا کر سودا سلف نہیں لائی تھی اور میری طبیعت بھی آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ سر درد نے میری جان لی ہوئی تھی، چنانچہ میں نے سوچا کیوں نہ سوسائٹی کے چوکیدار کو میں چند چیزیں لکھ کر دے دوں تو وہ مجھے لے کر دے دے گا۔ یوں میرے لیے آسانی ہو جائے گی اور میں گھر بیٹھے چیزیں منگوا کر آسانی سے کھانا بنا لوں گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے لسٹ لکھی اور جا کر چوکیدار کو تھمائی اور کہنے لگی کہ بھائی ذرا یہ احسان کرنا، میرے گھر کے دروازے کے پاس یہ چیزیں رکھ کر جانا اور آنے سے پہلے مجھے فون کر دینا تاکہ میں دروازہ کھول کر جلدی سے چیزیں اندر لے لوں۔ چوکیدار کوئی بوڑھا سا آدمی نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا جوان نوجوان تھا۔ اس نے بغیر کسی چوں چرا کے مجھے چیزیں لا دیں اور یوں آج کے دن میں مارکیٹ جانے سے بچ گئی۔ اب یہ روز کا میرا معمول بن گیا کہ جو چیز میں بھول جاتی یا جو چیز مجھے ارجنٹ چاہیے ہوتی وہ میں چوکیدار کو فون کر کے کہہ دیتی، وہ مجھے لا کر دے دیتا۔ یوں اب میری عادت ہو گئی تھی۔ شوہر کو میں یہ بتانا بھول گئی تھی۔ ویسے بھی ان کی ایسی عادت نہ تھی کہ وہ مجھ پر شک کریں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ عادت ہی مجھے لے ڈوبے گی۔ اب اکثر گھر کی جو چیزیں بھی ختم ہوتی جیسے دوائیاں ختم ہو گئیں، سودا سلف ختم ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے ارجنٹ چاہیے ہوتی تو یہ میرا معمول بن گیا تھا کہ میں چوکیدار کو فون کر دیتی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں۔ ایک دن اتوار والے دن وہ سو رہے تھے اور میں نے سوچا کیوں نہ ان کا پسندیدہ ناشتہ حلوہ پوری بناؤں۔ یہ سوچتے ہی میں نے سامان دیکھا تو سامان غائب تھا اور ابھی میں نے چوکیدار کو فون ملایا ہی تھا کہ میرے شوہر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کس کو فون ملا رہی ہو؟ میں نے سنا ہے آج کل چوکیدار کا یہاں بہت آنا جانا لگا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ہونک بنی انہیں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا اور انہیں کہنے لگی کہ چوکیدار اس لیے آتا ہے کہ میں اس سے کچھ چیزیں منگواتی ہوں، کبھی منگوانا بھول جاتی ہوں، کبھی اسی وقت یاد آتی ہیں، بس اس سے زیادہ کسی اور وجہ سے وہ گھر پر نہیں آتا۔ اس دن میں نے اپنا موڈ سخت خراب کر لیا، لیکن میرے شوہر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ میں ششدر رہ گئی کہ وہ ایسی طبیعت کے مالک تو نہ تھے جو وہ مجھ پر شک کریں، لیکن نہ جانے کیوں اندر ہی اندر مجھے چھٹی ہی اطلاع دے رہی تھی کہ اب کبھی بھی بھول کر بھی چوکیدار کو فون مت کرنا ورنہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس دن کے بعد سے میں نے چوکیدار کو فون کرنا چھوڑ دیا اور جو بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی اور جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی وہ میں اپنے شوہر سے ہی کہتی، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہ کرتے، میری بات کا جواب نہ دیتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پہلے جیسی محبت ان کی نہیں ہو اور وہ مجھ سے کتراتے ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بار تنگ آ کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ آخر آپ کے دل میں کیا بات ہے جو آپ مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم چوکیدار سے ملتی ہو، اس جوان مرد پر مر مٹی ہو اور پھر بھی اپنے شوہر سے پوچھتی ہو کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ ایسے شوہر کو تو غیرت سے مر جانا چاہیے، لیکن میں اتنا بے غیرت ہوں کہ ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بالکل بے دم سی ہو کر یک ٹک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں چوکیدار سے ملتی ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، یہاں تک کہ ہمارا جھگڑا بڑھا اور انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا، یہاں تک کہ میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا اور مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے سر پر طلاق کا داغ لگا کر مجھے نکال دیا، حالانکہ وہ مجھے پسند کرتے تھے، انہوں نے میرے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو محض 6 مہینے ہوئے تھے اور انہوں نے ان 6 مہینوں میں مجھے زندگی بھر کا روک دے دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میرے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہو کر انہوں نے مجھے تکلیف دی اور میں بالکل تہی دامہ ہو کر ان کے گھر سے نکل آئی۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور میں خالی ہاتھ لے کر اپنی قسمت کی لکیروں کو تک رہی تھی کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میں بریرہ رضوان اس وقت سڑک پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، کہیں سے کوئی روشنی کی امید نظر نہیں آ رہی، یہاں تک کہ میرا دل بالکل خالی ہو گیا ہے اور اس خالی دل کے ساتھ اس وقت میں لوگوں کے ہجوم میں گری ہوئی ہوں۔ سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن میرا دماغ بالکل سن اور معاف ہے اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، یہاں تک کہ میں مرے قدموں سے اٹھی اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے فلم بن کر چلنے لگا۔ میں کیا تھی اور کیا بن کر رہ گئی،
میں ایک ہنسمکھ زندہ دل اور زندگی کو جینے والی بھرپور لڑکی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے کیا بنا دیا تھا؟ اس نے مجھے طلاق کا تحفہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا، یہاں تک کہ میرے سامنے وہ منظر رہرانے لگا جب انہوں نے خود مجھ سے رشتے کی بات کی تھی اور میں شرما گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے۔ میرے والدین نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا، ہر طرح کی سہولت، پیار، محبت، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بہترین تعلیم کا تحفہ بھی دیا، اور میں پورے خاندان میں ذہانت اور خوبصورتی کا بھرپور مجموعہ بن کر چمکا کرتی تھی، یہاں تک کہ ہر کوئی مجھ سے شادی کے لیے تیار نظر آتا۔ لیکن میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ جب میرا رشتہ اللہ نے طے کرنا ہوگا اور جہاں جوڑ لکھنا ہوگا وہیں ہوگا، آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے لیے رشتے کی ابھی سے فکر کرنا شروع کریں۔ میں زندگی کو جینا چاہتی ہوں اور بھرپور انداز میں گزارنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے ماسٹرز کر لیا اور شوقیہ ایک کمپنی میں جاب کرنے لگی۔ وہیں اس کمپنی میں میرے شوہر زوار نے مجھے دیکھا تھا اور انہوں نے 2 دن کے اندر اندر مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی خوبصورتی اور آپ کی ذہانت دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی زینت بنا لوں۔ کیا آپ میرے گھر کی زینت بننے کے لیے تیار ہیں؟ ان کی یہ بات سن کر میں بالکل حیران پریشان رہ گئی، اور جب کہا تو یہ، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ میرے والدین سے بات کریں اور مجھ سے ڈائریکٹ رشتہ جوڑ لیں، کیونکہ بغیر رشتے کے میں کسی سے مراسم نہیں رکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں گھر آ گئی، اور گھر آتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا تھا کہ یہ میں نے کیسی ہمت کی تھی، یہاں تک کہ پورے 1 ہفتے بعد وہ رشتہ لے کر آ گئے، اور یوں زوار کو میرے ماں باپ نے بھی پسند کر لیا۔ وہ کافی پڑھے لکھے اور ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے تھے۔ ان کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بھائی تھے جو بیرون ملک رہائش پذیر تھے، اور وہاں ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا، چنانچہ میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ ان سے کبھی بات ہوئی تھی۔ وہ بہت مصروف شخصیت کے مالک تھے، اس لیے زوار ان کے بارے میں زیادہ بات نہ کرتے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، وہ میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ یوں میری ان سے شادی ہو گئی اور میں پیا گھر سدھار گئی۔ وہ بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے، مجھ سے بہت اچھی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ واقعی میں لگتا تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن میری ہستی بستی خوشگوار ازدواجی زندگی کو نظر لگ گئی اور میں بالکل اجڑ گئی۔ آج نہیں پتا تھا، نہ کبھی میں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا، اور میں بالکل زندہ لاش بن جاؤں گی، یہاں تک کہ بے آسرا اور بے سہارا ہو جاؤں گی۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی میرے ماں باپ مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میرے ایک بھائی بیرون ملک رہائش پذیر تھے اور دوسرے یہیں پاکستان میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، یہاں تک کہ بھابھی کا رویہ گھر والوں سے بہتر نہ تھا۔ نہ جانے کس کی نظر تھی کہ میرے والدین ان کی شادی کے محض 1 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میرا میکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لیکن میرے شوہر نے کبھی مجھے یہ بات محسوس نہ ہونے دی اور ہمیشہ میری دلجوئی کرتے، مجھ سے کہتے کہ میں تمہارا سسرال بھی ہوں اور میں ہی تمہارا میکا ہوں، تم کبھی مجھ سے دور مت جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ عمل سے ثابت بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت اچھی سوسائٹی میں ہمارے لیے گھر لے لیا اور میں ایک شاندار اور خوبصورت گھر میں رہنے لگی۔ گھر کا اکیلا پن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کوکنگ شروع کر دی اور طرح طرح کے کھانے بنا کر اپنے شوہر کو متاثر کرنا میرا واحد مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے اکثر میرے پاس کھانا بنانے کے لیے راشن کم پڑ جاتا اور مجھے بار بار اسے منگوانے کے لیے اپنے شوہر کو بولنا پڑتا۔ مجھے ان کو یوں تنگ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اب ایک کام سیکھ لیا تھا کہ چوکیدار کو بتانا شروع کر دیا اور وہ مجھے سامان لے کر دے دیا کرتا تھا۔ چوکیدار نوجوان تھا لیکن میری عزت کیا کرتا تھا۔ وہ میرے شوہر کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ میرے شوہر کو نہ جانے پڑوس میں سے کس نے اطلاع دے دی کہ اس کے گھر روز چوکیدار جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط الزام تھا۔ چوکیدار میرے گھر پر روز نہیں آتا تھا، بلکہ جب مجھے چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ انہی چیزوں کو دینے میرے گھر کے باہر آتا تھا اور وہیں سے چیزیں رکھ کر واپس لوٹ بھی جاتا تھا۔ نہ جانے کس حسد خور نے یہ اطلاع میرے شوہر کو دی اور میرے کردار پر انگلی اٹھائی گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے ہر بات واضح کر دی، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہیں میرے کردار پر شک ہے تو کیمرے لگا دیے جائیں، لیکن یہ سب کہتے ہوئے میں بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے اپنی ازدواجی زندگی کو بچانا تھا، اس لیے میں نے اپنی ازدواجی زندگی کے اس قصے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلانے کی بھرپور کوشش کی اور اپنا رشتہ پھر سے اپنے شوہر سے استوار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان سے معافی بھی مانگی۔ لیکن ان کے دل میں ایک گرہ پڑ گئی تھی، میں اسے کبھی کھول نہ سکی، یہاں تک کہ ایک معمولی سے جھگڑے میں شادی کے محض 6 مہینے بعد ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنی قسمت پر روتی ہوئی وہ گھر فوراً سے چھوڑ کر اپنے میکے کی طرف چلی آئی جو پہلے ہی مجھ پر بند ہو گیا تھا۔
لیکن ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ بھائی تو ابھی بھی میرا خون ہی ہے۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر، مجھے اجڑا ہوا دیکھ کر وہ مجھ پر میرے ہی گھر کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ لیکن مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے میکے میں قدم رکھا اور بھابھی کو بتایا کہ میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب میں بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گئی ہوں، آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے، میں بالکل بھی آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، بس مجھے رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی بھابھی حد سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، کیسی باتیں کرتی ہو، اپنا گھر خود برباد کیا، چوکیدار سے چکر چلایا اور اب یہاں میرے گھر میں فساد ڈالنے آ گئی ہو۔ میں تم جیسی فسادی کو اپنے گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتی، ہمارے یہاں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال میں ہوتا ہے، اب تمہارا کوئی سسرال نہیں رہا تو جا کر کسی ادارے میں رہائش اختیار کرو، وہاں تمہیں کھانا پینا سب ملے گا، بس تمہیں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنی ہے اور آئندہ کبھی یہاں قدم مت رکھنا، اور تمہارے بھائی کو بتانے کی بالکل بھی کوشش نہ کرنا، بتا بھی دو گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں میری ہی حکمرانی ہے اور میرا سکہ ہی چلتا ہے۔ میں بے تحاشا رونے لگی، ان کے پاؤں پڑ گئی، لیکن ان کا دل نرم نہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور پورے محلے میں مشہور کر دیا کہ بریرہ رضوان ایک بدکار بد چلن عورت ہے اور اسے وہ ہرگز بھی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ چنانچہ کسی کی بھی ہمدردی میرے ساتھ نہیں تھی۔ یوں میں اپنے سسرال میں جو رسوا ہوئی تو ہوئی، اپنے میکے میں بھی میری کوئی جگہ نہ رہی اور میں وہیں بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ سب لوگ مجھ پر تھو تھو کرنے لگے، مجھے باتیں سنانے لگے اور میں نم آنکھوں سے ان سب کی باتیں برداشت کرنے لگی۔ میں اس ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی، نہ میں نے چوکیدار سے کوئی چکر چلایا، نہ اس سے رسم و رواج بڑھایا، لیکن نہ جانے کیوں زمانے نے مجھے اس قدر رسوا کیا۔ میں نے اپنے دماغ پر زور دیا تو مجھے یاد بھی نہ آیا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کیا ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میرا ذہن بالکل معوف ہو رہا تھا اور میں لوگوں کی باتیں برداشت کر کے زاروں قطار رونے لگی تھی، یہاں تک کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں رونا بھول کر اس شخصیت کو دیکھنے لگی کہ وہ کون ہے، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ہمارے محلے کی ایک مشہور مسجد کے امام صاحب کی بیوی تھی۔ امی اکثر ان کے گھر افطاری بھجوایا کرتی تھی اور ان کی مالی مدد کیا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو سہارا دے کر کھڑا کیا اور کہنے لگی، بیٹا آؤ تم میرے گھر پر رہنا شروع کر دو، امام صاحب تو وفات پا گئے ہیں اور میں بیوہ ہوں، مجھے بھی کسی ساتھی کی ضرورت ہے، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، تم یہاں میرے ساتھ رہو، مجھے کوئی تنگی نہیں ہوگی، میرا دل تمام لوگوں سے زیادہ بڑا ہے، اللہ نے میرے دل میں بہت زیادہ وسعت بھری ہوئی ہے، چنانچہ تم دل چھوٹا مت کرو، مجھے پتا ہے تم بے گناہ ہو، میں تمہیں بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، یہاں ہم سب کے سامنے پلی بڑی ہو، تمہارے کردار پر مجھے تم سے بھی زیادہ یقین ہے، رونا بھول کر اپنے آپ کو حالات کے حوالے کرنے کے بجائے حالات سے لڑنا سیکھو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک بار بھابھی سے اپنے دوسرے بھائی کا پتہ لینا چاہتی ہوں، میں اسے فون کر کے اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں وہیں چھوڑ کر دوبارہ بھابھی کا دروازہ کھٹکانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ جیسے کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ باہر نکل کر کہنے لگیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا ہمدرد بن جائے گا؟ اس نے پچھلے 3 مہینے سے ہمیں فون نہیں کیا، وہ ہم سب کو بھول چکا ہے، تمہیں کیا یاد رکھے گا؟ یہ کہتے ہی وہ مجھ پر ہنستے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور ایک بار پھر میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی، یہاں تک کہ امام صاحب کی بیوی نے کندھوں سے تھام کر مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے میرا رخ موڑا اور میں مڑ مڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر کو دیکھ کر روتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، سسرال میں ہوتی ہے تو وہ کسی اور کا گھر کہلاتا ہے، میکے سے اسے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس کی اولاد کا گھر ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سچ تھا۔ میں روتی بلکتی امام صاحب کی بیوی کے گھر پر آ گئی، انہوں نے مجھے تازہ کھانا دیا، پانی دیا اور کہنے لگی، بیٹا یہ تمہاری آزمائش ہے، بس اپنی اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا اور کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلی ہو، کیونکہ مظلومہ کے ساتھ تو اللہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اس قدر نرم دل نرم مزاج کی تھیں کہ ان کی باتیں میرے دل پر مرہم کی طرح اثر کر رہی تھیں اور مجھے بے تحاشا سکون مل رہا تھا۔ وہ انتہائی نیک دل عورت تھی، ساری ساری رات عبادت کیا کرتی اور اب اکثر اوقات مجھے بھی جگا کر کہتی کہ اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اپنا نہیں، سب دنیا دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، یہ عارضی دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، اور مجھے ان کی بات پر اچھی طرح یقین آ گیا تھا کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، جو دکھائی دیتا ہے وہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، جیسے میری زندگی دکھائی دیتی تھی جو در حقیقت خوشگوار اور پرسکون نظر آتی تھی، لیکن اصل میں صرف چند لفظوں کے ادا کرنے سے بکھر گئی اور میں تہی دامہ رہ گئی تھی۔
یہ تو بھلا ہو امام صاحب کی بیوی کا، جنہوں نے مجھے بروقت آگے بڑھ کر سہارا دیا اور مجھے حرام موت کی سوچوں سے بچایا، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی۔ وہ بہت اچھی طبیعت کی خاتون تھی، اکثر مجھے راتوں کو روتا دیکھ کر تسلی دیتی، دلاسا دیتی اور کہتی کہ اپنے دکھ پر صبر کرنا سیکھ لو بیٹی، کہ جس نے اس دنیا میں اس دکھ پر صبر کر لیا، آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا انعام موجود ہے۔ وہ اکثر مجھے تہجد میں بھی اٹھایا کرتی۔ وہ میرے سارے کام بھی کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیتی، لیکن میں اس عمر میں انہیں آرام دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میں نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور کھانا پینا، ان کے کپڑے دھونا وغیرہ، یہ سب میں نے اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھ لی کہ وہ میری سگی نہیں تھی، میرا خون نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے لیے لوگوں سے بھی لڑ جاتی تھی اور انہیں کہتی کہ خبردار اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو وہ بالکل پاک صاف ہے، پاک دامن ہے، اصل میں نیت اس کے شوہر کی خراب تھی، کھوٹ اس کی نیت میں تھا، تبھی اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، ورنہ بریرہ رضوان تو ہیرا ہے ہیرا، اور ہیرے کی اصل تلاش تو جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ وہ تو اس کی قسمت خراب تھی کہ وہ جوہری کے ہاتھ نہ لگ سکی اور ایک ایسے انسان کے ہاتھ لگ گئی جس نے اس کی قدر نہ کی، اور میں ان کی یہ محبت دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ وہ ساری رات عبادت کرتی اور اکثر مجھے بھی کہتی کہ تم بھی میرے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ، دیکھنا جو سکون تمہیں عبادت میں نصیب ہوگا وہ دنیا کی کسی چیز میں موجود نہیں، دیکھو میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک پرسکون سی زندگی گزار رہی ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اللہ سے لو لگا لی ہے۔ ان کی بات میرے دل پر اثر کرتی، میں نے سوچ لیا کہ میں بھی ان کی طرح اللہ سے تعلق بنا لوں گی۔ اب میرا تعلق بھی اللہ سے ہی بہترین بن گیا تھا، اور میں روتے روتے ہی دعا کرتی کہ یا اللہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے، اور میں جو بد کرداری کا داغ لے کر گھوم رہی ہوں وہ داغ میرے ماتھے سے ہٹ جائے، میں بالکل ایک پرسکون زندگی گزاروں۔ یہاں تک کہ میری عدت ختم ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود کا اور امام صاحب کی بیوی کا بوجھ بھی اٹھاؤں، جنہیں میں اب ماں کہا کرتی تھی۔ جیسے ہی عدت ختم ہوئی میں باہر نکلی تو لوگوں نے پھر سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ عدت کے بعد اب میں دوبارہ وہی بد کرداری میں ملوث ہو جاؤں گی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ میرے دل پر چوٹ پڑی، لیکن میں نے اللہ سے تعلق بنا لیا تھا، اس لیے ان کی باتوں نے میرے دل پر ذرا برابر بھی اثر نہ کیا، اور میں بالکل مضبوط ہو کر نکلی۔ میں صرف اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ میں نے ایک اخبار میں اشتہار دیکھ کر ایک فیکٹری میں ملازمت کے لیے اپلائی کیا۔ میری پڑھائی دیکھ کر انہوں نے فوراً سے مجھے بلا لیا اور میں وہاں جاب کرنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، کپڑے کی فیکٹری تھی، وہاں بہت بڑی تعداد میں کپڑا تیار کیا جاتا اور مجھے اس کپڑے کی مارکیٹنگ کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے امام صاحب کی بیوی سے کہا کہ میں اپنے یہ پیسے جوڑ کر ہم دونوں کے لیے الگ جگہ گھر لوں گی، یہاں اب مجھے ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا جو بار بار مجھے یہ بات بتاتے رہیں اور جتاتے رہیں کہ تم کیسی تھی، تمہاری زندگی کیسی تھی۔ میں دنیا کی اس منفیت سے باہر آنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے فیکٹری میں لون کے لیے اپلائی کر دیا۔ اتفاق سے مجھے لون مل گیا، لیکن اس سے پہلے مجھے فیکٹری کے مالک سے بات کرنی تھی۔ فیکٹری کا مالک ایک بہت امیر کبیر انسان تھا، میں نے سنا تھا کہ وہ دوسرے ملک سے یہاں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ میرے وہاں 3-4 مہینے کی جاب کے دوران فیکٹری میں اچھا خاصا منافع حاصل ہوا تھا تو انہوں نے مجھے طلب کیا، لیکن جب میں ان سے ملنے گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تو کہ وہ تو مجھے دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے اور کسی گہری سوچ میں ڈوبے دکھائی دیے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے ہر قسم کے سوالات کیے کہ میرا نام کیا ہے، میں کس کی بیٹی ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں، اور چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہ گئے جب میں نے انہیں بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں امام صاحب کی بیوی کے ساتھ اپنے محلے میں رہتی ہوں، وہی میری کفیل ہیں اور میں ان کی کفیل ہوں، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، رشتے تو ہزاروں ہیں لیکن کسی نے ہمیں اپنانا نہیں چاہا، چنانچہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں بالکل اکیلی ہوں اور امام صاحب کی بیوی کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں فیکٹری سے لون لوں اور اس منفیت بھری دنیا سے کہیں دور گھر لے لوں تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی، اور تب مجھے بے انتہا غصہ آیا، یہاں تک کہ ان کی بات کا جواب دیے بغیر میں الٹے قدموں وہاں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کام کی جگہ پر آئی، اپنا سامان سمیٹا اور گھر کے لیے نکل گئی۔ مجھے ان کی بات بے تحاشا بری لگی تھی۔ کیا ہر طلاق یافتہ بیوہ کو مرد مفت کا مال سمجھ لیتے ہیں کہ جب چاہے ان سے کچھ بھی سلوک کیا جائے؟ مجھے نہ جانے کیوں ان کی بات بہت زیادہ بری لگی، حالانکہ انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھی دیا تھا، لیکن میں شادی جیسے لفظ سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ان کا اس طرح پیغام دینا بھی مجھے گوارا نہ ہوا تھا، اور میں فوراً سے وہاں اپنے گھر آ گئی۔
گھر آ کر میں نے امام صاحب کی بیوی سے تمام بات کی تو انہیں بھی غصہ آیا اور کہنے لگی یہ کیسا مرد ہے جو پہلی ہی ملاقات میں تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تمہیں خریدنا چاہتا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں وہاں مزید کام نہیں کروں گی. میں نے امام صاحب کی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو بہت اونچے اونچے خواب دکھائے اور اب میں ان خوابوں کو پورا نہ کر پائی. وہ میری بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تمہاری سلامتی ہی میری اصل خوشی ہے، اس کے علاوہ مجھے تم سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ان کی یہ بات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی کہ وہ مجھے سچ میں اپنی بیٹی مان چکی تھی اور میں ان کی بیٹی بھی بن گئی تھی. اب مجھے کسی اور رشتے کی اپنی زندگی میں تلاش نہ تھی، نہ ضرورت تھی. ابھی میں اسی سوچ میں مگن تھی کہ میرے فون پر انجان نمبر سے کال آنے لگی. میں نے اٹھایا تو دوسری طرف وہی فیکٹری کے مالک تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے غلط مت سمجھیے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی. میں یہ بات فون پر آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو مجھ سے ملنے آنا ہوگا، اور اگر آپ مجھ سے ملنے میں آرام دہ محسوس نہیں کرتی تو پھر آپ اپنی والدہ کو بھی لے آئیے گا. ان کی بات سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی کہ آخر ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں. میں نے دوبارہ سے اپنی منہ بولی والدہ سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم والدہ کو لے کر آ سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں بھی تیار ہو گئی کیونکہ اب میں تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی. شادی تو میں نے سوچ لیا تھا کسی صورت دوبارہ نہیں کروں گی. ایک بار کا تجربہ کافی تھا اور بہت خوفناک بھیانک تھا. اس کے بعد میں نے شادی جیسے نام سے ہی توبہ کر لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ کبھی زندگی میں اگر کوئی اچھا شخص بھی ملے گا تو شادی نہیں کروں گی. چنانچہ میں اپنی والدہ کے ہمراہ اس شخص سے ملنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی. وہ ایک بہت شاندار اور خوبصورت سا ہوٹل تھا. انہوں نے سب سے پہلے ہم دونوں کے لیے کھانا لگوایا اور کہنے لگے کہ اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اسے آپ غور سے سنیے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری یہ بات بہت بری لگی تھی کیونکہ ابھی آپ کی طلاق کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور پھر آپ لوگوں سے ڈرتی بھی ہیں، لیکن اب جو میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گی. جب میں بیرون ملک تھا تو مجھے اکثر ایک خواب آیا کرتا تھا کہ میں پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر کاروبار کو وسیع کر رہا ہوں، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہاں تک کہ اس خواب سے تنگ آ کر جب میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انہوں نے مجھے پاکستان جانے کا کہا اور کہنے لگے کہ بیٹا آپ کا مستقبل پاکستان میں بہت زیادہ روشن ہے، اس لیے آپ کو بار بار خواب میں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے انہیں بتایا کہ اس خواب کے ساتھ میں ایک اور خواب بھی دیکھتا ہوں اور ایک دوشیزہ کو اپنے گھر کے باہر جو بیرون ملک میرا گھر ہے اس کے باہر روتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور جب میں اس سے رونے کی وجہ پوچھنے جاتا ہوں تو وہ مسکرا کر بھاگ جاتی ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں اور حیران کن انکشاف کر دوں کہ وہ دوشیزہ کوئی اور نہیں آپ ہیں. اور جب میں نے آپ کو اپنی فیکٹری میں اس دن لون کے حوالے سے ملاقات کی تو میں پریشان رہ گیا، اس لیے میں نے آپ سے اتنے سوالات کیے، حالانکہ ہماری کمپنی کی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ کسی لون لینے والے سے اس قدر پرسنل سوال کیے جائیں. میں اس وقت یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ آپ کتنی حیران ہوئی ہیں اور مجھ سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے آپ کو شادی کا پیغام دیا تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ میں آپ کو اکثر اپنے خوابوں میں دیکھتا تھا. اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں ایک دو چیزیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم بس پاکستان میں جا کر اپنا کاروبار کھولو، وہ خود تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے پہنچ جائے گی، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہی تمہاری جیون ساتھی ہے. میں خوابوں کی تعبیر پر اس قدر یقین نہیں رکھتا، اس لیے کافی عرصے تک اس بات کو نظر انداز کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار بے سکون ہو کر میں نے پاکستان سے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور یہاں آ کر کاروبار کھولنے لگا. وہاں بھی میرا کاروبار موجود ہے اور میں اسے دیکھنے کے لیے اکثر دورے کرتا رہتا ہوں، لیکن پاکستان میں آ کر میں نے صرف اس خواب کی بنا پر سب کچھ کیا اور آج سب کچھ میرے سامنے ہے. میں نے ساری حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. امام صاحب کی بیوی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ اس کی بات حرف حرف سچائی معلوم ہوتی ہے. میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. بیٹا میں تو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ تم اس شخص کی باتوں پر ایمان لے آؤ کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. بھلا خود سوچو کہ یہ اتنا امیر کبیر انسان ہے، اسے کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے جبکہ اسے کہانی بھی گھڑنا پڑ رہی ہے. یہ ہرگز بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل سچائی پر مبنی قصہ نظر آ رہا ہے. چنانچہ میری رائے یہی ہے کہ تم اس کی بات مان لو اور اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں ایک بہتر امیر کبیر خوبصورت اور پڑھا لکھا آدمی لکھ رکھا ہے اور وہ تمہیں خود اپنی زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا ہے، نکاح کا پیغام دے رہا ہے. تو تمہیں گھر آئی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور فوراً سے ہاں کہہ دینی چاہیے. یہ بات انہوں نے مجھے وہاں سے واپسی پر کہی تھی.
میں نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا اور پورے 3 دن بعد میں نے انہیں ہاں کہہ دی تھی۔ یوں انہوں نے دھوم دھام سے شادی کرنے کا کہا تھا، لیکن میں نظر اور حسد سے بہت زیادہ ڈرنے لگی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں انہیں سادگی پر زور دوں گی، اور یوں میرا ان سے نکاح ہو گیا۔ انہوں نے امام صاحب کی بیوی کو بھی اپنے ہی گھر میں جگہ دی اور کہنے لگے کہ آپ میری بھی ماں کی طرح ہیں، آپ نے جس طرح میری بیوی کو برے وقتوں میں سنبھالا، اسے حوصلہ دیا، آپ تو اس سے بھی زیادہ انعام کی حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے عمرے کا ٹکٹ انہیں تھما دیا اور کہنے لگے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کی خاطر اس کے گھر کا دورہ کرائیں اور ہمارے لیے وہاں خوب دعا کریں کہ ہماری جوڑی سلامت رہے، کہ یہ جوڑی اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے منتخب کی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے متعلق خواب کے ذریعے ملوایا ہے۔ امام صاحب کی بیوی یعنی میری منہ بولی والدہ عمرے پر روانہ ہو گئی اور وہ مجھے لے کر بیرون ملک آ گئے۔ کہنے لگے کہ جلد ان کے واپس آنے پر ہم بھی عمرے کے لیے جائیں گے، لیکن آج میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا ہی بھول گیا کہ میرے خاندان میں میرا ایک بھائی موجود ہے جو اس وقت نوکری کی تلاش میں یہاں میرے پاس بیرون ملک میں میرے سرونٹ کوارٹر میں موجود ہے۔ میں تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اس سے جیسے ہی ملوانے لے گئے اور میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ہونک بنی انہیں دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ ہوش تب آیا جب اس شخص نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور زاروں قطار رونے لگا۔ میرے شوہر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تب میں قسمت کی ستم ظریفی پر حیران تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے سابقہ شوہر ہیں، زوار ہیں، میں نے انہی سے شادی کی تھی، یہ مجھے پسند کرتے تھے لیکن پھر مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج یہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ میری بے گناہی آج ثابت ہو گئی ہے اور میری دعائیں رنگ لائی ہیں۔ میرے شوہر نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، زوار یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہو اور اپنی بیوی کو پہلی بیوی کہہ کر متعارف کروایا تھا، یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ تب انہوں نے پہلی بار میری طرف دیکھے بنا کہا کہ میں بریرہ کا مجرم ہوں، میں نے اسے کبھی خوشی نہیں دی بلکہ شادی کے محض 6 مہینے بعد ہی بد کرداری کا الزام لگا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سب میری پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی۔ میں جلدی آفس کی ایک دوسری لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، نیلم کو یہ بھی جانتی ہوگی۔ ہم دونوں نے منصوبہ بنایا اور یوں میں نے اسے محض 6 مہینے میں ہی طلاق دے دی، کیونکہ میں شادی کے دوسرے مہینے ہی نیلم سے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس بات کو میں نے اس سے چھپائے رکھا اور اپنا رویہ اس سے درست رکھا تو اسے شک بھی نہ ہوا، یوں میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ لیکن نیلم سے شادی کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ نیلم کو صرف میرے پیسے سے پیار تھا، یہاں تک کہ اس نے میرے پیسے کی میری کسی چیز کی قدر نہ کی، میرے پیسے کو پانی کی طرح بہایا اور میں سڑک پر آ گیا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت باقی نہ رہی اور وہ مجھ سے طلاق لے کر چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے۔ اب مجھے شدت سے تمہاری یاد آتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ تم کس قدر قدردان بیوی تھی، لیکن میں ہی وہ بدنصیب تھا جس نے تمہاری قدر نہ کی۔ زندگی نے ایک بار تم سے ملوا دیا، بس یہی دعا کرتا تھا کہ تاکہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ یہ سن کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے میرے کردار کو اس لیے جھوٹا ثابت کیا تھا کہ خود ان کے کردار اور نیت میں کھوٹ تھی۔ میری منہ بولی والدہ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ تمہارے شوہر میں ہی خرابی تھی، تم تو بالکل پاک صاف ہو۔ اور آج مجھے واقعی میں یقین آ گیا تھا کہ اللہ پاک جو کچھ کرتا ہے سب بہتر کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت ان کے سامنے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، میں ان کے سامنے مزید کوئی جواب نہیں دینا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں اور یہ پیغام بھی آپ انہیں پہنچا دیں کہ جہاں جہاں میرے کردار کی بدنامی ہوئی تھی وہاں وہاں میری پاک دامنی کی خوشخبری سنائیں، تبھی انہیں میری طرف سے معافی مل سکتی ہے۔ اگر ان کی نیت میں کھوٹ تھا تو یہ مجھے بتاتے تو میں اسی وقت ان کے راستے سے ہٹ جاتی، کم از کم مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اب کچھ باقی نہیں رہا، چنانچہ ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے موجودہ شوہر سے کہا کہ اب میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اگر آپ ان سے رشتہ رکھنے چاہتے ہیں تو بالکل رکھیں کہ میں 2 سگے بھائیوں کے درمیان بالکل بھی نہیں آؤں گی، لیکن مجھ پر یہ لازمی مت کیجیے گا کہ میں ان سے ملوں یا ان کی فیملی سے ملوں، ان سے بات چیت کروں، کہ میں تاریخ کو ایک بار پھر سے نہیں دہرانا چاہتی اور اپنی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں وہاں سے لے آئی۔ جاتے جاتے مجھے میرے سابقہ شوہر کی آواز آئی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی میں تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن تم یقین کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے میکے، تمہارے محلے، ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا ہے اور تمہاری پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی دی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور میں بغیر رکے آگے بڑھ گئی کہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے۔ کل جو آپ کے سامنے فرعون بن کر کھڑے ہوئے تھے، آج ان کے سر آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔
میں نے اللہ کی رضا کے خاطر انہیں معاف کر دیا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جا سکتا، اس لیے سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں ابھی دوبارہ شامل بھی کرنا چاہتے ہیں تو سوچ لیں، میں سفر میں آپ کے ساتھ بہت دور تک آ گئی ہوں، اور اگر آپ بھی اپنے بھائی والا رویہ میرے ساتھ اختیار کریں گے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کی۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگے کہ میرے خواب سچے ہوتے ہیں اور تم میرے انہی خوابوں کی تعبیر ہو۔ تمہارے ساتھ شادی کر کے میں بہت خوش ہوں۔ تمہارا ماضی مجھے ابھی پتہ چلا ہے، جبکہ اللہ پاک ہمارا جوڑ اس سے بھی پہلے بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ماضی کے حوالے سے کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ اور میں ان کی بات سن کر سجدے میں گر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آزمائشوں کے بعد مجھے بھی زندگی کی خوشیوں کے رنگ دکھائے تھے۔